السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ بنی اسرائیل نے جو بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بلانے پر، اللہ کے حکم پر 40 دن کے لیے، 40 رات کے لیے طور پہ گئے، اور اس پیریڈ میں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے درمیان اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے گئے، اور جب واپس لوٹے تو دیکھا کہ اس قوم نے سامری کے ہتھ کنڈے کا شکار ہو کر کے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد جو یہ آیت نمبر 22 تلاوت کی گئی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اس کے بعد بھی میں نے تمہارے اس گناہ کو معاف فرما دیا۔ اور اس کا ذکر آگے جو بعد کی آیتیں آئیں گی اس میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کیسے قبول فرمائی اور ان کی اس گناہ کو کیسے معاف فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو یہ معاف کیا وہ کیوں معاف کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں کہ محسن جو احسان کرنے والا ہے، احسان کرنے والے کی اس نعمت کو یاد کرتے ہوئے انسان احسان کرنے والے کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کی تعریف کرے، اسے شکر کرتے ہیں، اور اس نعمت کا احساس دل کے اندر جگائے رکھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچھڑے کی عبادت جو انہوں نے کی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا، تو بہرحال یہ بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ احسان کیا۔ تو احسان یہ ہے کہ اس نعمت کو، کہ نعمت عفو، کہ اللہ تعالیٰ نے عفو درگزر فرمایا، تو اس کا احساس دل کے اندر ہونا چاہیے۔ چونکہ شکر یہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک شکر بالقلب ہوتا ہے، دل سے شکر ادا کرنا، اور شکر دوسری قسم جو ہے شکر باللسان، کی زبان سے انسان شکر ادا کرے، اور شکر کی تیسری قسم ہے شکر بالجوارح ہے، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ اعضاء و جوارح، جو ہاتھ پیر کان ناک سب دیے ہیں، یا جو بھی چیزیں ہیں، ان کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تو شکر کی 3 قسمیں ہیں، اور جب انسان شکر گزار ہوتا ہے اس کا فائدہ، بینیفٹ کیا ملتا ہے، اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری پر اتر آئے تو اس کا وبال کیا ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزار ہوگے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تم کو جو نعمت ملی ہے اس کے اندر میں ضرور ضرور اور اضافہ کروں گا۔ یعنی وہ نعمت تمہارے ساتھ دائمی رہے گی، اس نعمت پہ دوام ہوگا، اور وہ نعمت جو ملی ہے اس نعمت میں ہم اور بڑھوتری تمہارے لیے پیدا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کرے ضرور۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، نعمتیں ملی ہوئی ہیں لیکن اس نعمت کے ملنے پر تم ناشکرے ہو اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو، شرک اور معصیت کرتے ہو، اور ہماری معصیت پر تلے رہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔
تو شکر بالقلب، دل سے شکر کیسے ہوتا ہے؟ دل سے شکر یہ ہے کہ جو بھی نعمت انسان کو ملی ہوئی ہے اس نعمت کا احساس وہ انسان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و تندرستی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و جائیداد سے عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعضاء جوارح، آنکھ، پیر، کان، ناک سب صحیح سالم عطا کیا ہے، رہنے کے لیے زمین بنا دی ہے، اوپر ہمارے آسمان ہے، پینے کے لیے پانی دریاؤں کو تیار کر دیا ہے، کھانے پینے کے لیے ساگ سبزی دیگر چیزوں کو، یعنی بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ تو کیا ہے؟ ان تمام نعمتوں کا احساس انسان دل کے اندر رکھے کہ یہ سب جو کچھ ہے یہ سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ تو جب دل کے اندر احساس ہوگا، دل مردہ نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے وہ جس رب کا کھائے گا اس رب کا گن گائے گا۔ معصیت اور نافرمانی سے بچنا اس کے لیے آسان ہوگا کیونکہ احساس دل کے اندر ہے۔ تو شکر بالقلب یہ ہے کہ دل کے اندر ان نعمتوں کا احساس ہو، احساس ختم نہ ہو۔ احساس اگر ختم ہو گیا، دل مریض ہو گیا، دل کام نہیں کر رہا ہے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اور شکر باللسان، شکر کی دوسری قسم کیا ہے؟ شکر باللسان، کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ زبان سے شکر ہر کوئی ادا کرتا ہے، کہتے ہیں الحمدللہ، اور الحمدللہ کہتے لوگ نہیں کہتے ہیں، اور الحمدللہ۔ نماز اثر ہو رہی ہے، آپ آئیے، کسی سے ملاقات ہوئی آپ کے جاننے والے سے، اور وہی الحمدللہ، اپنی دنیا میں جا رہا، آپ مسجد میں آ رہے ہو، اپنی دنیا میں جا رہا ہے۔ یہ کون سا شکر ہے؟ شکر باللسان یہ کافی نہیں ہے۔ زبان سے آپ اس رب کی تعریف بیان کر رہے ہو، مولا نے بہت کچھ دیا ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا، میری حیثیت کیا ہے؟ بس اللہ کا فضل ہے۔ تو جب اللہ کا فضل ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، تو جس کی کھاؤ اس کی کرو نا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ ذاریات میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان و جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ شکر باللسان یہ کافی نہیں ہے۔ تعریف، حمد و ثنا، بڑائی بزرگی زبان سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر اسے انجام بھی دینا ہے۔ تو شکر کی تیسری قسم کیا ہے؟ الشکر بالجوارح، یہ اعضاء و جوارح جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کو دیے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، کسی چیز کو پکڑنے کے لیے یہ ہاتھ، چلنے کے لیے پیر، یہ سب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ یہ دماغ، یہ سب اعضاء و جوارح جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، کس لیے دیے ہیں؟ اس لیے دیے ہیں کہ ان اعضاء و جوارح سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ ہم آنکھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ روڈ پہ جاتے ہوئے آنکھ کے ہاسپٹل میں جائیے، دیکھیے کتنے لوگ ہیں جن کو دیکھنے کی بینائی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ختم کر دی ہے۔ اندھا ہے بیچارہ، نابینا ہے، تھوڑی سی کچھ آنکھ میں کوئی چیز چلی گئی، پریشان ہے کہ ہماری روشنی متاثر ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کر کے یہ نعمت جو دیکھنے کی ملی ہوئی ہے، اس آنکھ کا صحیح استعمال کیا جائے، آنکھ سے جائز چیزوں کو دیکھی جائے، آنکھ سے ناجائز چیزوں کو نہ دیکھا جائے، حرام چیزوں کو نہ دیکھا جائے، یہ اس نعمت کا شکر ہے کہ یہ آنکھ ہے۔ دیکھو دوسرا سامنے آپ کے ہے جو اندھا ہے، اس نعمت سے محروم ہے۔ اب اس انسان سے پوچھئے کہ جو اندھا ہے، دنیا اس کے لیے اندھیری ہے، تاریک ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے لیے ہیچ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نے آپ کو جو یہ نعمت دی ہے، اس نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس آنکھ سے جائز چیزوں کو، اس آنکھ سے چہ جائے کہ آپ گندی تصویریں دیکھیں، اس آنکھ سے چہ جائے کہ آج یہ موبائل فون ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے، بند کمرے میں ہے، کوئی نہیں ہے، دنیا کی سیر کر رہا ہے، الٹے سیدھے پروگرام، تصویریں اور کیا کیا چیزیں دیکھ رہا ہے۔ اس آنکھ سے وہ چیزیں نہ دیکھنے کے بجائے
اس آنکھ سے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ جس رب نے یہ آنکھ دی ہے اس رب کا جو دستور ہے، جو کتاب نازل کی ہے ہمارے اور آپ کے لیے، ساری کائنات کے لیے ہدایت کے لیے، اس کتاب کو پڑھیں، اس کے اصول اور ضابطے کو پڑھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، جائز چیزوں کو دیکھیں۔ یہ کان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کان سے ہم جائز چیزوں کو سنیں۔ غیبت، چغل خوری، جھوٹ اور دوسری چیزیں، دروغ گوئیاں جو ہوتی ہیں، ناچ گانے ہیں، یہ ان کانوں سے ہم ان چیزوں کو نہ سنیں، اس لیے کہ ان کانوں سے اگر ہم نے حرام چیزوں کو سنی تو یہی اس نعمت کی ناشکری ہے۔ یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، زبان سے ہم زبان کا صحیح استعمال کریں، اس زبان سے ہم کلام اللہ کی تلاوت کریں، اس زبان سے ہم اللہ کا ذکر کریں، اس زبان سے صبح و شام کے اذکار پڑھیں، اس زبان سے ہم دوسرے بھائی کو بھلے کام کا حکم دیں، برے کام سے روکیں۔ یہ زبان کا کام یہ ہے، یہ جائز چیزیں ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے تو یہ نعمتیں جو ملی ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کے اندر زیادتی کریں گے، بڑھوتری کریں گے، ان نعمتوں کو تمہارے لیے ہم بچا کے رکھیں گے، اور ان نعمتوں کے زوال سے ہم بچائیں گے، اور ان نعمتوں کے اندر ہم پائیداری فرمائیں گے۔ ورنہ دیکھیے کہ انسان ہٹا کھٹا تندرست ہوتا ہے اور اچانک کسی ایسی بیماری کا شکار ہو گیا، فالج اٹیک ہو گیا، اب بولنے ہی کی طاقت ختم ہو گئی، آدھا حصہ اس کا یہ ہو گیا کہ اب وہ بستر پہ ہو گیا۔ تو کیا ہے کہ نعمتوں کی شکر گزاری جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں دوام فرماتا ہے، استحکام فرماتا ہے، کیونکہ وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ لیکن اگر ان نعمتوں کے ملنے پر اگر انسان نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عذابی لشدید، میرا عذاب سخت ہے۔ ان نعمتوں میں جہاں میں نے ذکر کیا، یہ صحت، توانائی، تندرستی، انہی نعمتوں میں سے یہ نعمت ہمارے اہل و اولاد بھی ہیں، انہی نعمتوں میں سے یہ نعمت مال و جائیداد بھی ہے۔ اس کا بھی اگر مس یوز ہوا تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیتا ہے، دے کر کے آزماتا ہے، لے کر کے آزماتا ہے۔ انسان مال پا کر کے متکبر ہو جائے، غرور پن آ جائے، اس مال کو راہ خیر وجوہ خیر میں خرچ نہ کر کے وہ دیگر لایانی اور شیطانی کاموں میں خرچ کرنے لگے تو کیا ہوتا ہے کہ اس نعمت کے پانے پر وہ ناشکری کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ نعمت جو مال کی ہے، کتنے ایسے رشتہ دار ہیں، کتنے ایسے دوست احباب ہیں، کتنے ایسے پاس پڑوس کے وہ لوگ ہیں جو 100 روپے کے محتاج ہیں، اور آپ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اربوں کا مالک بنا دیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اب اس انسان کو دیکھ کر کے جو آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا فلاں ہے، وہ چند روپیوں کا محتاج ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، تو ہونا کیا چاہیے؟ اس نعمت کی شکر گزاری ہے کہ اس نعمت کو راہ خیر میں خرچ کیا جائے، اور اگر راہ خیر میں خرچ کیا جائے تو اس نعمت کا صحیح استعمال ہے، اس نعمت کے ملنے پر اس کی شکر گزاری ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ مزید برکت دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور بڑھا کے دیں گے۔ لیکن اگر اسی کو لایانی، شیطانی، کفر معصیت کے کام میں خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان عذابی لشدید، میرا عذاب سخت ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو انسان کل اربوں کا مالک تھا، آج یہ ہے کہ حالات ایسے بھی کہ آج 1-1 روپے کا محتاج ہو گیا۔ تو قضا و قدر میں وہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن انسان کا کچھ اپنا بھی عمل دخل ہوتا ہے، کچھ اپنا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ ایک دن ایسے ذکر ہو رہا تھا، ایک صاحب نے ایک مالدار کا واقعہ ذکر کیا، کہا آج کے تقریباً 20 یا 22 سال پہلے کا انہوں نے واقعہ ذکر کیا کہ جب ان کے گھر فنکشن شادی کا یا کچھ ایسا ہوتا تھا تو 15 دن، شادی ابھی 15 جنوری کو ہے اور 1 جنوری سے 14 جنوری تک یہ شادی ہال کا ڈیکور اور یہ اور وہ دنیا بھر کی چیزیں، یہ اس طریقے سے مطلب اپنے اس پیسے کا بیجا استعمال۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بالکفر والمعاصی تزول النعم،
وبالشکر تدوم النعم، کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، نعمت پر شکر ادا کیا جاتا ہے، اس نعمت کے اندر دوام ہوتا ہے۔ اور جب نعمت کے ملنے پر انسان کفر پر، معصیت پر، اللہ کی نافرمانی پر، بے جا اسراف پر، فضول خرچی پر تل آتا ہے تو تزول النعم، وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ تو اس وقت مہنگے مہنگے حال اور اتنے پیسے کہ یہاں ایک رات کے لیے آدمی جو شادی حال بک کرتا ہے اسی میں تو حوالا ہو جاتا ہے، اگر آمدنی محدود ہے اس کے لیے کیا کیا کرتا ہے، اور یہاں 15 دن تک اس کا ڈیکور کا کام چل رہا ہے، پھر اس کے بعد میں دولہا دلہن اسٹیج پہ آتے ہیں۔ تو یہ مال کا بے جا اسراف، اور آج لوگوں نے بتایا کہ آج بس اللہ تعالیٰ ان کی حالت پر رحم کرے۔ تو کیا ہے میرے دینی بھائیوں، یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ اس کائنات میں رونما کرتا رہتا ہے، ظاہر کرتا رہتا ہے، یہ ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنائے۔ وہ نعمت چاہے وہ صحت کی نعمت ہو، چاہے وہ نعمت مال و جائیداد کی ہو، وہ نعمت آل و اولاد کی ہو، وہ نعمت جاہ و منصب کی ہو، کسی بھی طرح کی نعمت جو ہمیں ملی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس نعمت پر ہمیں شکر گزار بنا اور اس نعمت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر قسم کے کفر اور معصیت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما، تاکہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس نعمت کے اندر مولا تیری برکتیں ہمیں حاصل ہوں، اور وہ نعمتیں ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھی سودمند کارآمد ہوں، اور کل جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو وہ نعمتیں اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکے اور تیری خوشنودی کا سبب بن سکے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔